وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی 3-4 دن کے بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ آنے والی ہے، جس میں لوگ بڑے زور و شور سے میلاد النبی مناتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے اور آپ کا جشن میلاد مناتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک مرتبہ ہم تمام کو اس کے گھر میں جمع فرمایا تاکہ ہم اس کی دین کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اس اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لوگوں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر واضح کلمات میں فرما رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، عبادت کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے ہمیں بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر کے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ پیغمبر اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ تک جتنے بھی امتیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں اپنا ڈرانے والا بھیجا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ انہی پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر زمانے کے اعتبار سے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعتوں میں سے سب سے آخری شریعت عطا فرمائی، مگر مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی، ان تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی فرما رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا گیا ہوں کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ تورات کی باتیں صحیح ہیں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں یہ بشارت دے کر کے بھیجا گیا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور اس نبی کا نام احمد ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی تھا۔ عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے فرمائے۔ تورات میں آپ کے تذکرے تھے، انجیل میں آپ کے تذکرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی، مکے میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آ کر کے بسا ہوا تھا۔ جس رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس یہودی نے کہا، یا معاشر قریش هل ولد فیکم اللیل مولود، اے قریش کے قبیلے والوں، کیا تمہارے خاندان میں آج کسی بچے کا جنم ہوا ہے؟ اس کے اطراف و اکناف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ آج اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 دن تک اپنی ماں سے دودھ نہیں پیے گا، اور اس کی پیٹھ پر نبوت کا مہر ہوگا۔ اہل قریش جب اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہودی کی ان باتوں سے بڑا تعجب کیا، اور پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے یہاں پر لڑکا ہوا ہے۔ اس بات کی خبر جب اس یہودی کو دی گئی تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے اس بچے کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل قریش کا ایک وفد اس یہودی کو لے کر کے جب آمنہ کے گھر پر پہنچا، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور اس یہودی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھا تو وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہا کہ ذہبت النبوہ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے نبوت اب ختم ہو چکی ہے۔
بنو اسرائیل سے نبوت اب ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا اے قریش کے قبیلے والوں، تم اس بچے پر خوش ہو رہے ہو، یہ بچہ آگے چل کر کے تمہارے ساتھ وہ کر دکھائے گا جس کی خبریں مشرق سے مغرب تک سنائی دے گی۔ یعنی گویا وہ قریش کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے، آگے بڑا ہو کر کے تمہارا دشمن بنے گا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کے واقعات، آپ کی بعثت کے تذکرے بہت زیادہ تھے۔ بالآخر وہ دین، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اتارا تھا، جب نصارہ نے اس دین کو بدل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال کو ہوئی؟ اس سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، آج کے دن یعنی پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قرآن کو اتارا، یہی وجہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کو پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس سلسلے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد کس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سلسلے میں بھی اہل علم میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ کسی نے کہا، کسی سیرت نگار نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 3 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 5 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور کسی سیرت نگار نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کسی نے کہا کہ 21 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ان روایتوں کے درمیان کسی بھی قسم کا اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اتفاق کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس دن میں اختلاف کا پایا جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے دین اسلام کا کوئی مسئلہ یا کوئی حکم جڑا ہوا نہیں ہے، اس دن کوئی حکم بنا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اس بات پر جمہور مورخین کا اتفاق ہے، جمہور مورخین کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ 12 ربیع الاول کو نبی و آخر الزمان اس امت کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، اس بات پر جمہور مورخین کا تقریباً اتفاق ہے۔ عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بہت سے مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، شرعی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں اس جشن میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے، اور عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے، یعنی اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عہد نبوت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام و مرتبہ دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد 63 سال تک
63 سال تک اس زمین پر رہے یا پھر اس دنیا میں رہے، اور ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، 63 سال کی لائف میں ہر سال یہ دن آیا۔ کیا پورے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے سے اپنا جنم دن منایا ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس دن کسی قسم کا اہتمام کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الاحتفال بالمولود النبوی لم يفعله احد من الصحابہ والسلف الصالح، صحابہ میں سے احتفال بالمولود النبوی یعنی جشن میلاد النبی کا منانا، جشن میلاد النبی صحابہ میں سے کسی صحابی نے اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی نے اس کام کو انجام دیا، اس عمل کو انجام دیا۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَحْضًا وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَحْضًا لَكَانَ السَّلَفُ رضی اللہ عنہم أَحَقُّ بِهِ مِنَّا، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی اور جشن منانا کوئی خیر کا کام ہوتا، کوئی بھلائی کا کام ہوتا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب سے ہم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے، ہم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَّا، کیونکہ سلف صالحین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین کو، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت تھی، ہم سے زیادہ محبت تھی۔ اس حقیقت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن مجید میں اور حدیث کی تمام کتابوں کو پڑھ لیں، اس بات کا کہیں پر ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کسی بھی قسم کا اہتمام کیا ہو۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی زبردست شرح لکھی ہے، جس کتاب کے بعد علماء نے کہا بخاری شریف کی اس سے بہتر شرح لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جشن میلاد النبی کے تعلق سے فرماتے ہیں، جشن میلاد النبی اصل عمل المولود بدعہ لم ينقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ۔ میلاد النبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، میلاد النبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، اور سلف صالحین میں سے کسی سے آپ کو اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، یعنی وہ سلف صالحین جو قرن ثلاثہ سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد 300 سال تک جو صحابہ اکرام کا دور چلا، 300 سال تک اس جشن میلاد النبی کا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر نام و نشان تک نہیں تھا، کسی صحابی نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ وہ خیر القرون جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آپ ان سارے زمانوں کو دیکھ لیں جو زمانے 300 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 300 سال کے اس عرصے میں، ان صدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے امام تاج الدین الفاقہانی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں لا اعلم لهذا المولود اصلا فی کتاب ولا سنہ، کتاب و سنت میں مولود النبی منانا، کتاب و سنت میں مولود النبی منانے کی ہمیں دلیل ہی نہیں ملی، قرآن میں بھی نہیں اور حدیث کی کسی کتاب میں بھی اس کی دلیل نہیں ملی۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامہ، اور امت کے وہ لوگ جنہیں علماء کہا جاتا ہے، علم والے کہا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے کسی عالم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں آگے الذین هم القدوۃ فی الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قدوہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے والے ہیں۔
ان کے افعال پر، ان کے افعال کو پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، ان سے اس کا ثبوت بالکل نہیں ملتا۔ پھر اس کو کس نے ایجاد کیا؟ امام تاج الدین فاقیہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل ہوا بدعہ، بلکہ میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ احدثھا البتالون وشہوۃ نفسی، اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، وہ شہوت و نفسی، اور یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اقتنا بہل اکالون، اور اس نفسانی خواہشات کی اتباع صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد زندگی میں صرف کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ امام تاج الدین فاقیہانی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے جملے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا جوابی بین ید اللہ، ھذا جوابی بین ید اللہ ان عنہ سئلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن مجھ سے میلاد النبی کے بارے میں پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تیرے کچھ پیٹ پالو بندوں نے، پیٹ کی پوجا کرنے والے بندوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ان تمام باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ میلاد النبی کا منانا، نہ کہ قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو علم والے کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو امت میں سے بڑے علماء کہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی اس کا ثبوت ہرگز و ہرگز نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ اس بدعت کو کس نے انجام دیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور کب سے ہوا، اس کو بھی جانتے چلیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس بدعت کے آغاز کے سلسلے میں اہل علم، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو میلاد النبی مناتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سن 350 ہجری تک شریعت اسلامیہ کے اندر، دین اسلام کے اندر اس بدعت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سن 365 ہجری میں فاطمی دور کے عمرہ اور فاطمی دور کے روسا اور فاطمی دور کے بادشاہوں نے اس بدعت کو انجام دیا یا اس بدعت کو رائج کیا۔ وہ فاطمی دور کے لوگ یا پھر وہ فاطمی لوگ جن کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فاطمی، وہ روافظ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے اور دین اسلام سے کوسوں دور تھے، ان لوگوں نے اس بدعت کو اسلام کے اندر رائج کیا۔ سب سے پہلے یہ بدعت اہل سنت والجماعت میں کب آئی؟ سن 7 صدی ہجری میں عراق کے حصوں میں سے ایک حصہ اربل کا ایک بادشاہ جس کا نام شاہ مظفر ہے، امام یعقوب الحموی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے مورخ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اربل کا یہ بادشاہ شاہ مظفر بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کے مال کو غصب کر کے مولود النبی پر لگایا کرتا تھا۔ اور اس دن میلاد النبی کے ایک جشن میں 5000 بکرے، 10,000 مرغیاں ذبح ہوتی، پکوان پکایا جاتا اور 30,000 حلوے کے برتن دسترخوان پر لگائے جاتے، پھر لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر صوفیہ کا رقص کروایا جاتا۔ صوفیہ کا رقص آپ نے یوٹیوب پہ بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ صوفی لوگ ناچتے رہتے ہیں، اسی وقت سے شروع ہوا، صوفیہ کا رقص کروایا جاتا اور یہ بادشاہ بذات خود اس رقص میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس بدعت کو اہل سنت والجماعت پلانے والا یہی شاہ مظفر ہے جو اربل کا بادشاہ تھا، جو سن 7 صدی ہجری میں اس کو اہل سنت والجماعت کے اندر رائج کیا گیا۔ یہ بدعت مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ نصارہ کی سنت ہے، کرسچنوں کی سنت ہے۔ نصارہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن خوشی مناتے ہیں، جس کو آج کرسمس کا نام دیا گیا ہے، جو 25 دسمبر کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سچ فرمایا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّ بِالْقُدَّةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں تم پچھلی امتوں کے قدم با قدم چلو گے۔ امت محمدیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت محمدیہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چلیں گے اور ان کے قدم با قدم چلیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ذب تبعتموہم، اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی آدمی گوہ کی سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو گوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، مولود النبوی
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا یہ نصارہ کی ٹرو کاپی ہے، نصارہ کی ٹرو کاپی ہے۔ نصارہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کرسمس مناتے ہیں، اور ہم مسلمان ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ تو یہ ان کی ٹرو کاپی ہو گئی، یعنی ان کے کچھ مسلمان جو آج یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے نام لینے والے اس رسم کو اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں، غور سے سنیں اس بات کو، بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت میں نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اس کا وجود نہ ہو، اور دین اسلام میں اسے نیک کام سمجھ کر کے ثواب کا کام سمجھ کر کے کیا جاتا ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ واضح ہوا کہ میلاد النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو لوگ اس بدعت کے ماننے والے ہیں یا میلاد النبی کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کے دور سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بدعت بھلے بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ میرے ساتھیوں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، تم کہتے ہو کہ اچھی بدعت ہے، یہ دین بدعت حسنہ ہے، یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دین کے اندر اسلام میں کیا جانے والا ہر نیا کام یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، راہ راست سے بھٹکانے والے اعمال ہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، ہر ضلالت، ہر بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس بدعت سے بچو۔ ابن الماجشون جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرے پھر اس کے بعد کہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، وہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس بدبخت نے یہ گمان کیا ہوا ہے، وہ بدبخت یہ گمان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، اللہ کے رسول پر وہ تو بہتان باندھ رہا ہے، جو بدعت حسنہ کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں واضح طور پر فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پر غور کیجئے، انہوں نے فرمایا فما لم یکن ذلک اليوم دینا فلیس اليوم دینا، جو چیز، جو عمل، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ آگے چل کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، وہ آگے چل کر کے بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میلاد کرنے والوں سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ دین کا حصہ تھا تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل دیجئے، آپ کی بات کو سچا مانا جائے گا۔ برادران اسلام، اگر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی تو نعوذ باللہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین اسلام میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا ہے وہ عمل مردود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی دین میں ایسا کام کرے جس کام کو ہم نے نہیں بتایا تو وہ کام مردود ہے۔ جو لوگ اس بدعت میں مبتلا ہیں
وہ شبہات کے طور پر کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں جو ہرگز دلیل نہیں بن سکتی۔ ایک دلیل بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان سب کا ڈاؤٹ ہے کہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ابو لہب جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو اس نے آزاد کیا، تو اللہ نے جب اس کے عذاب میں کم کیا، اس کے عذاب کو کم کیا، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں، امتی ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی کا جشن میلاد منائیں تو اللہ ہمیں کیوں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی اور سرور اور آپ سے محبت کسی مومن کو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مومن اپنی ہر سانس پر اپنے نبی پر فخر کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت آپ کی اتباع ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو صرف دعوے سے کام نہیں چلتا، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی پیش کریں، اور دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو میرے نبی کی اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان ساری وجوہات کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو ایک دن حلوے کھا لینے سے یا پوریاں کھا لینے سے، بریانیاں ختم کر لینے سے یہ محبت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور جہاں تک ابو لہب کا عذاب کم ہونے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے، اس سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں بخاری شریف میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی ہے، اور عروہ انہوں نے کس سے سن کر کے اس کو بیان فرمایا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا تذکرہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہ ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ ابو لہب پر عذاب کم ہو رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ ابو لہب پریشان ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میری حالت بہت بری ہے، ہاں مگر مجھے پیر کے دن میری اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس انگلی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو جانتے چلیں۔ کیا اللہ کا دین کسی کے خواب اور کسی کے خیال پر منحصر ہوگا؟ اور یہ ابو لہب کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، اور یہ وہ ابو لہب، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی موت کفر پر ہوئی، ابو لہب کفر کی حالت میں مرا تھا، اور یہ وہ ابو لہب جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت کو نازل فرمایا اور اس پر لعنتیں فرمایا۔ سورہ مسد کو اللہ نے نازل فرما کر کے اس پر لعنتیں بھیجا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک اس سورت کو پڑھ کر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ اور کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یغضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے،
اور یہاں تک کہ اللہ نے آگے فرمایا اب نہ تو ان کی کوئی خزاں آگے آئے گی کہ وہ دوبارہ مریں گے، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کافر جتنا بھی خیر کا کام کر لے، جتنا بھی اچھے کام کر لے، ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دیا جائے گا، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوگی، اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں اس سلسلے میں نہیں ملتی۔ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے، ایک من گھڑت کلام ہے جو لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں اہل بدعت کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس بدعت کو انجام دینے والوں نے اور بھی زیادہ شبہات ہیں، لیکن ایک عقلمند کے لیے غور کریں کہ جس دن اللہ کے رسول جس دن یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ دن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے؟ کیونکہ پیدائش کے تعلق سے اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، اور جمہور مورخین کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے، تقریباً اتفاق ہے کہ جمہور مورخین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب سوچیں کہ آپ میلاد منا رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جشن منا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کچھ دلائل تھے جن کو بتانا میں نے ضروری سمجھا، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور بدعتوں سے بچ کر کے رہنے والا بنائے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رکھے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک اللہ دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور اللہ جب وفات بھی عطا فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔